دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو طالب جوہری کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ ان کی ابتدائی زندگی کیسے گزری، انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، اتنے مشہور کیسے ہوئے، آخری وقت کس قسم و پرسی میں گزرا، موت کیسے ہوئی، دفن کہاں ہوئے، اولاد کتنی تھی، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ وسعت اللہ خان اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، اکتوبر 1991 شمالی لندن BBC کی نوکری اختیار کیے 5 ماہ گزرے۔ اس دوران میرا صرف ایک گھر میں آنا جانا کھانا پینا تھا، جعفر بھائی اور فیروزہ جعفر عرف بجیا کا گھر۔ جعفر بھائی نے ایک دن پوچھا، ارے کراچی میں ہمارے ایک بھتیجے رہتے ہیں طالب جوہری، کبھی ان سے ملاقات ہوئی؟ میں اچھل پڑا، آپ کے بھتیجے ہیں علامہ؟ ہاں تو کیا ہوا؟ کیا علامہ لوگ کسی کے بانجے بھتیجے نہیں ہو سکتے؟ اور پھر لگ بھگ 1 ماہ بعد بجیا نے فون کیا، وہ آ گئے ہیں تمہارے علامہ، ملنا ہے تو آ جاؤ۔ ہم بجیا کے گھر سے 5 منٹ کی پیدل دوری پر ایک اسٹوڈیو فلیٹ میں رہتے تھے۔ یہ تصور ہی کتنا زبردست تھا کہ جس شخص کو کبھی کبھار مجالس میں ہزاروں کے مجمع میں بیٹھ کر سنا، اس سے آج ملاقات ہو۔ علامہ سفید کرتے پاجامے میں صوفے پر ایک ٹانگ رکھے اور دوسری لٹکائے بیٹھے تھے، تپائی پر ڈن ہل کا پیکٹ اور ایش ٹرے اور قہوے کا کپ۔ میں برابر بیٹھنے کے بجائے احتراماً نیچے بیٹھ گیا۔ بولے، میاں یہ کیا، یہ ڈرامے بازی مت کرو، تمہاری بجیا نے تمہارے بارے میں ہمیں سب بتا دیے۔ لگ بھگ 15 دن علامہ بجیا کے گھر رہے، دونوں کے درمیان خوب نوک جھوک ہوتی تھی اور آخر میں علامہ کہتے، پھپھو ہم تم سے نہیں جیت سکتے، مگر ہمارا منہ بند کروانا ہے تو کچھ میٹھا کھلواؤ۔ چنانچہ کبھی کھجور، کبھی امبالے کی مٹھائی، کبھی کھیر، کبھی کچھ، حتیٰ کہ رات 2 بجے بھی گفتگو کرتے کرتے نعرہ بلند کر دیتے، ارے کوئی ہے جو عاشق کے چہاردہ معصومین کو میٹھا پیش کرے۔ دوسرا یا تیسرا دن ہوگا جب ہم حاضری بھرے بیٹھے تھے، کہنے لگے، میاں دنیا کے ہی ہو یا دین وین سے بھی کچھ دلچسپی ہے؟ میں نے بتایا کہ قرآن کا پہلا اور 30واں پارہ پڑھا ہے، سکول اور غیر نصابی کتابوں میں واجبی سی اسلامی تاریخ بھی پڑھی ہے بس۔ کہنے لگے، اچھی بات ہے کہ تم نے اسلامی تاریخ واجبی سی پڑھی ہے، زیادہ گہرائی سے پڑھتے تو خاموش ہو جاتے یا پھر کج بحث۔ سن 80 کے عشرے میں PTV سے فہم القرآن کی طویل سیریز نشر ہوئی، جس میں علامہ نہایت عام فہم انداز میں پیغام قرآن سمجھاتے تھے۔ اس سیریز کے چند پروگرام میں نے بھی دیکھ رکھے تھے، چنانچہ جب علامہ لندن آئے تو میں نے کہا، جب تک آپ یہاں ہیں میں چاہتا ہوں کم از کم سورہ فاتحہ سمجھنے میں میری مدد کریں۔ علامہ نے فوراً کہا، جب چاہو جتنا چاہو۔ اس کے بعد ہر 5-6 ماہ بعد حاضری ہو جاتی۔ نیچے عشاء کے بعد سے فجر تک کھلی کچہری، جس میں ہر طرح کے موضوع سے لدا پھندا شخص ہر طرح کی کھانے پینے کی اشیاء لا رہا ہے۔ اس کچہری میں 2 طرفہ گفتگو کی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ علامہ دوسری تیسری حاضری میں میری بے چارگی بام گئے۔ انہوں نے محمد علی سید سے کہا، آئندہ عصر تا مغرب ملاقات طے کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ علامہ کے گھر کی اوپر والی منزل میں قائم لائبریری میں ہر چند ماہ بعد گھنٹہ 45 منٹ کی ملاقات ہو جاتی۔ لائبریری کی ہزاروں کتابوں میں سے ہر کتاب علامہ کی انگلیاں پہچانتی تھی، چنانچہ انہیں کسی بھی ریفرنس کے لیے کوئی بھی کتاب نکالنے میں زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگتے تھے۔ بقول محمد علی سید، علامہ نے بلا شبہ ہزاروں مجالس پڑھی، مگر ہر مجلس کی تیاری وہ ایسے ہی انہماک اور محنت سے کرتے کہ گویا سپریم کورٹ میں آخری پیشی ہو۔ لائبریری میں علامہ خود کو بیرونی دنیا سے محفوظ سمجھتے تھے۔ انہیں طرح طرح کے قہوے اور کھجوریں کھانے اور کھلانے کا شوق تھا۔ ہر طرح کے قہوے اور کھجور کی تاریخ بھی ساتھ ساتھ بتاتے جاتے، کہتے تھے، میرا بس چلے تو کھجوروں اور قہوے کی اقسام کا ایک پورا عجائب گھر بناؤں۔ علامہ چونکہ اکثر مداحوں میں گرے رہتے تھے، لہذا کبھی کبھار وہ ان معمولات کو توڑ کر لانگ ڈرائیو یا پرندوں کے مشاہدے کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ کسی بھی دور دراز سڑک سے ہٹے ہوئے چارپائی ہوٹل پر بیٹھ کر بہت خوش ہوتے، جہاں انہیں کوئی پہچاننے والا نہ ہو۔ رفتہ رفتہ علامہ صاحب کی فراخ دلی جرأت سوال کی عادت بڑھاتی چلی گئی۔ ایک بار میں نے اچانک پوچھ لیا، علامہ میں نے آپ کی بہت زیادہ مجالس تو نہیں سنی، البتہ جتنی بھی سنی ہے وہ تبرے سے پاک ہوتی ہے۔ فرمایا، جب ورچی کام میں کچا ہو تو اسے اپنی فنی خامیاں چھپانے کے لیے مسالہ تیز رکھنا پڑتا ہے۔ میری تو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ جو موضوع شروع کیا ہے وہ سمیٹوں کیسے، لہٰذا دھیان کبھی خواہ کی باتوں کی جانب بھٹکتا ہی نہیں۔ امید ہے آپ کی تشویق ہوگی۔ سیاست پر بہت کم یا تمثیلی انداز میں گفتگو کرتے تھے۔ ایک بار ایران سے ہو کر آئے اور طلب فرما لیا،
تفصیل سے سفر کا احوال بتاتے رہے۔ میں نے درمیان میں پوچھا، آج کل وہاں کرپشن کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، آپ کا کیا تاثر ہے؟ کہنے لگے، اس بار جب میں تہران سے قم جا رہا تھا تو ٹیکسی والا میرا جبہ امامہ دیکھ کر خاصا چپ رہا، مگر جب میں نے اس کی روزمرہ زندگی کریدنی شروع کی تو کھلتا چلا گیا۔ کہنے لگا، آغا یہ بتائیے کہ آپ نے جو جبہ پہنا ہے اس میں کتنی جیبیں ہیں؟ میں نے کہا 2۔ کہنے لگا، آغا یہاں تو ہر جبے میں جیبیں ہی جیبیں ہیں اور بڑھتی ہی نہیں۔ اب تم ڈرائیور کے اس قصے سے جو چاہو اپنا صحافیانہ مطلب نکال لو۔ ایک دفعہ بہت ہی شگفتہ موڈ میں کہنے لگے، میاں تم اتنے باصلاحیت ذہین آدمی ہو، شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، اعلیٰ حضرت میں تو کب کا شیعہ ہو جاؤں، مگر علامہ ضمیر اختر نقوی کو دیکھ کر سوچتا ہوں کہ سنی رہنے میں کیا برائی ہے۔ اس پر علامہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت بدمعاش ہو تم، بہت زیادہ۔ حالات زندگی۔ علامہ طالب جوہری کا سلسلہ نسب 7ویں پشت پر حسین گنج سارن کے ایک علمی خانوادے سے ملتا ہے۔ پچھلی 2 صدی کے دوران آپ کے خاندان میں کئی علماء گزرے ہیں۔ نسل در نسل علمی وراثت کا انتقال اس خاندان کی خاص پہچان ہے۔ آج بھی علامہ طالب جوہری کے علاوہ نہ صرف آپ کے صاحبزادے بلکہ آپ کی صاحبزادیاں بھی فن خطابت کے جوہر دکھا رہی ہیں۔ بر صغیر کے بٹوارے کے بعد دیگر خاندانوں کی طرح ان کے خاندان نے بھی پاکستان جانا مناسب سمجھا اور ان کے پدر بزرگوار مولانا مصطفیٰ جوہر بما خاندان کراچی تشریف لائے اور یہیں پر علامہ طالب جوہری نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا۔ آپ 1929 کو پٹنہ انڈیا میں پیدا ہوئے۔ تعلیم۔ علامہ طالب جوہری کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی شروع ہوئی۔ ان کے والد محترم نے انہیں پڑھانا شروع کیا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مدرسہ حسین گنج میں اپنے والد مصطفیٰ جوہر کے زیر نگرانی مکمل کی۔ آپ کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آیا، یہاں سندھ مدرسۃ الاسلام سے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے سندھ یونیورسٹی سے ایم اے اردو کی ڈگری حاصل کی۔ نجف۔ دینی ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے آپ کے والد محترم نے آپ کو نجف اشرف بھیج دیا۔ صرف 13 سال کی عمر میں آپ نے دینی تعلیم کے حصول کے لیے گھر سے باہر قدم رکھا۔ نجف اشرف کا ماحول آپ کے مزاج کے مطابق تھا، اس لیے بہت جلد یہاں گل مل گئے۔ دل جمی اور شوق آپ کی سرشت میں شامل تھا، اس لیے بہت جلد مبادیاتی علوم پر دسترس حاصل کر لی۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ آپ بڑے بڑے علماء کے دروس میں شریک ہونے لگے۔ نجف اشرف میں آپ نے اکابر اور جید علماء سے استفادہ کیا۔ آپ نے ممتاز علماء آیت اللہ سید عبداللہ شیرازی، آیت اللہ سید علی فانی، آیت اللہ سید ابو القاسم، آیت اللہ سید محمد بغدادی، آیت اللہ سید جواد تبریزی، آیت اللہ سید محمد جمال ہاشمی، آیت اللہ باقر صدر سے علوم اسلامیہ میں فارغ تحصیل ہونے کی سند حاصل کی۔ آپ نے اپنی 14 سال کی عمر سے 24 سال کی عمر تک مذاکرے اور مضمون نگاری فرمائی۔ ملازمت۔ تکمیل علوم دینیہ کی سند لے کر کراچی واپس آئے۔ 5 سال تک ایک دینی درسگاہ جامع امامیہ ناظم آباد کے پرنسپل کے عہدے پر فائز رہے۔ اس کے بعد کافی عرصے تک گورنمنٹ کالج ناظم آباد میں بطور استاد تدریس کے فرائض انجام دیے اور اعلیٰ درجے کی کتابوں کی تدریس کی۔ اس دوران جامع کراچی کے شعبہ علوم اسلامی میں کچھ عرصہ کے لیے غیر ملکی طلباء کی تدریس کی۔ آپ حکومت پاکستان کے معروف علمی و فقہی ادارے اسلامی نظریاتی کونسل کے 2 بار رکن منتخب ہوئے اور 1 بار مجلس شورا کے رکن بھی رہے۔ وفات۔ طالب جوہری 10 جون 2020 سے ایک نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ عارضہ قلب میں مبتلا تھے اور انہیں انتہائی نگہداشت کے شعبے میں رکھا گیا تھا۔ سوموار 21 جون 2020 کو 91 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں وادی حسین کراچی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ان کے 3 بیٹے ہیں، امجد، ریاض اور اسد جوہری۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔